جی السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع ہوں۔ میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ اور اسسٹنٹ پروفیسر آف سائیکائٹری ہوں۔ آج ایک امپورٹنٹ مینٹل النس کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ النس کا نام ہے آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر، اور اردو میں اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو ہم اس کو وہم، وسوسے اور بری یا فضول سوچوں کا مرض کہہ سکتے ہیں۔ او سی ڈی، آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر کے دو حصے ہوتے ہیں عام طور پر۔ ایک جو پہلا اس کا کمپوننٹ ہے وہ ہے آبسیشنز، اور دوسرا حصہ کمپلشنز۔ آبسیشنز کیا ہیں؟ آبسیشنز ایسے خیالات ہوتے ہیں جو کہ انسان کو ناپسندیدہ ہوتے ہیں، انسان انہیں انتہائی فضول سمجھتا ہے اور دماغ سے نکالنے کی متواتر کوشش کرتا ہے، لیکن وہ بار بار انسان کے دماغ میں آتے ہیں اور پریشانی پیدا کرتے ہیں۔ انسان کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ خیالات میرے اپنے ہیں، کوئی باہر سے نہیں ڈال رہا، عام طور پر اسے یہ پتہ ہوتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ میرے وہم ہیں، لیکن وہ ان سے نکل نہیں پاتا، بار بار یہ خیالات اس کو تنگ کرتے ہیں۔ اب یہ خیالات کس کس طرح کے ہو سکتے ہیں؟ ایک خیال جو بہت کامن ہے اس طرح کا، وہ ہے پاکی پلیتی کے بارے میں، یعنی یہ خیال آنا کہ شاید میرے ہاتھ پاک نہیں ہیں، یا میرے ہاتھوں پہ جراثیم لگے ہوئے ہیں، جسم میرا جو ہے وہ صحیح سے صاف نہیں ہوا۔ تو یہ خیالات جو ہیں وہ بہت بڑے کامن ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور چیز اس میں دیکھی جاتی ہے کہ اگر چیزیں ان آرگنائزڈ پڑی ہیں، بے ترتیب پڑی ہیں، تو اس کے بارے میں بار بار سوچے آنا کہ یہ ترتیب سے کیوں نہیں ہے، ان کو صحیح ترتیب سے ہونا چاہیے، اس کے بارے میں خیالات انسان کو آنے لگتے ہیں۔ اور اس کو ہم او سی ڈی تب کہتے ہیں جب ان خیالات کو انسان فضول سمجھتا ہو، وہم سمجھتا ہو، لیکن پھر بھی وہ بار بار اس کو تنگ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کے اندر کچھ ایسے تھاٹس آ سکتے ہیں جو کہ بہت انوانٹیڈ قسم کے ہوں۔ مثلاً اپنے مذہب کے بارے میں برے برے خیالات آ سکتے ہیں، اور وہ خیالات کس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ اپنی مذہبی عقائد کے بارے میں کچھ وسوسے برے برے آ سکتے ہیں بار بار ذہن میں، یا مقدس ہستیوں کے بارے میں برے برے خیالات یا برے برے کلمات ذہن میں آ سکتے ہیں، یا برے برے خاکے ذہن میں آ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ ایسے برے جنسی خیالات آ سکتے ہیں، سیکشول تھاٹس، جو کہ ان رشتوں کے بارے میں یا ان چیزوں کے بارے میں ہوتے ہیں جن کے بارے میں انسان نہیں سوچنا چاہتا۔ فار ایگزامپل، ایک فادر کو ڈاٹر کے بارے میں، ایک سن کو مدر کے بارے میں، یا پھر اور اس طرح کے بچوں کے بارے میں سیکشول تھاٹس آنا۔ شرط یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ اس کو فضول سمجھتا ہو، اس کو ریزسٹ کرتا ہو، نہ سوچنا چاہتا ہو، تو پھر اس کو ہم او سی ڈی کہتے ہیں۔ تیسری جو اس میں ہے آبسیشن کی قسم، وہ ہے امپلسز، یعنی انسان کو اچانک سے تحریک اٹھتی ہے کچھ کرنے کی جو کہ جس کو وہ بہت برا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ مثلاً کچھ لوگوں کو اس طرح کی تحریک اٹھے گی کہ ہم کوئی ان اپروپریٹ سیکشول ایکٹ کر گزریں، اور کچھ لوگوں کو اس طرح کی تحریک، جیسے ایک فار ایگزامپل مدر ہے تو اس کو اپنے چھوٹے بچے کے بارے میں جو ابھی پیدا ہوا ہے اس کے بارے میں یہ امپلس آنا کہ میں چھری سے بچے کی گردن کاٹ دوں۔ اب یہ جو امپلسز ہیں اس پر انسان کبھی عمل نہیں کرتا اور انہیں غلط سمجھتا ہے، لیکن وہ بار بار آتی ہیں اور انسان کو شدید پریشانی میں مبتلا کر کے رکھتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے ایک اور قسم ہے آبسیشنل ڈاؤٹس، یعنی انسان جو کام کرتا ہے اس میں شک پڑ جاتا ہے اس کو، کیا میں نے یہ ٹھیک کیا تھا یا نہیں تھا، تو اس کو بار بار اس کو دیکھنا پڑتا ہے اپنے شک کے بارے میں۔ تو اور اس کے علاوہ ایک آبسیشنل سلونیس ہوتی ہے جس میں انسان بہت سلو ہو جاتا ہے،
کیونکہ وہ اس کو مشکل ہو جاتا ہے ان ساری آبسیشنس کے ساتھ اپنی زندگی کی باقی ایکٹیویٹیز کو کیری آؤٹ کرنا. تو دوسری دیکھنے والے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بہت سلو ہو گیا ہے. تو یہ ہیں آبسیشنس کی کچھ مثالیں. اچھا، جو دوسرا اس کا کمپوننٹ ہے وہ ہے کمپلشنس. کمپلشنس کیا ہے؟ کمپلشنس ایسے کام ہیں جنہیں کوئی انسان بار بار کرتا ہے، اور وہ بار بار کس لیے کرتا ہے کہ جو وہم والی سوچیں دل میں برا شک اور بے یقینی پیدا کر رہی ہیں اس سے ہمیں نجات مل جائے. اور یہ جو بار بار کرنے والے کام ہیں یہ کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ کسی کو اگر صفائی کا وہم آتا ہے تو وہ بار بار ہاتھ دھوئے گا یا اپنے آپ کو صاف کرے گا. کسی کو اگر مثال کے طور پر وہم آتا ہے ان کاموں کے بارے میں جو اس نے کیے ہیں یا نہیں کیے، تو بار بار وہ چیک کرے گا. ٹھیک ہے، جس طرح کچھ لوگ بار بار تالے کنیاں چیک کرتے ہیں یا اور اپنے کاموں کو بار بار چیک کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر کسی کو ترتیب کے بارے میں ہوتا ہے او سی ڈی، تو وہ بار بار چیزوں کو ترتیب سے لگائے گا چاہے اس کی ضرورت نہ ہو. تو یہ کچھ ہیں جو کہ یہ چیزیں ہیں جو کہ اس کے اندر آتی ہیں. اسی طرح سے کچھ کمپلشنز مینٹل کمپلشنز ہوتی ہیں، یعنی دوسرے لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا لیکن انسان کمپلشنز کر رہا ہوتا ہے، اور وہ دماغی لیول پہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی کو کوئی مذہبی سوچیں بری بری آ رہی ہیں، استغفار کرنے کے لیے جو ہے وہ بار بار وہ یہ کوئی آیات پڑھے گا یا کچھ اور اپنے مذہب کے مطابق کرے گا، اپنے مذہبی جو رہنما ہیں ان کے پاس جا کر اپنی تسلی حاصل کرے گا کہ میں کوئی بڑا گناہ تو نہیں میرے سے ہو رہا وغیرہ. اسی طرح سے سیکشول آبسیشنز جن لوگوں کو آتی ہیں وہ عام طور پر اپنے آپ سے لڑتے رہتے ہیں اور وہ اپنے آپ پر غصہ کرتے ہیں، اور اگر مثال کے طور پر ان کو کسی ایسے رشتے کے بارے میں یا ایسے کچھ تھاٹس آ رہے ہیں کسی کے بارے میں، تو وہ اس شخص سے بار بار گریز کرتے ہیں ملنے کو، جن سے مل کے ان کو یہ تھاٹس جو ہے نا وہ آتی ہیں. تو یہ جو ہے کمپلشنز ہیں. اس کے علاوہ جن کو امپلسز آتی ہیں، فار ایگزامپل ایک مدر جس کو امپلس آتی ہے کہ میں اپنے بچے کو مار نہ دوں، ایک تو یہ کہ وہ بار بار اپنے آپ سے لڑتی ہے، اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے وغیرہ. اس کے علاوہ وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر میں ساری چھریاں چھپا دے کہ میں کہیں اس پر عمل نہ کر سکوں. تو یہ ایک ایسی طرح کی کمپلشنز ہیں جو دوسرے لوگوں کو تو نظر نہیں آتی لیکن انسان کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عام طور پر اس ڈس آرڈر کے اندر فال کرتی ہیں. اور اس ڈس آرڈر میں ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم میجیکل تھنکنگ کہتے ہیں. میجیکل تھنکنگ کیا ہوتی ہے کہ انسان ایسی چیزوں پہ یقین کرنے لگتا ہے جن میں بظاہر کوئی تعلق نہیں ہوتا. مثلاً ایک وہم کی سوچ آتی ہے کہ اگر میں نے یہ جو رستے میں کریک ہے اس پر اگر میرا پاؤں پڑ گیا تو میرا فلاں رشتہ دار جو ہے وہ فوت ہو جائے گا. اب یہ جو سوچ ہے یہ انسان کو شدید وہم میں مبتلا کر دیتی ہے. جب اسے او سی ڈی ہوتا ہے تو وہ اوائڈ کرے گا کہ میں کریکس پہ پاؤں نہ رکھوں. اسی طرح سے کبھی کبھی یہ سوچ آتی ہے کہ اگر یہ فلاں کام میں نے نہ کیا، جیسے اس چیز کو یہاں سے اٹھا کر یہاں نہ رکھا، تو اس کی وجہ سے کہیں میرا وہ والا کام بگڑ نہ جائے جو میں نے کیا تھا، یا میرا کوئی رشتہ دار فوت نہ ہو جائے. اس طرح کا وہم پڑ جاتا ہے تو اس بندے کو وہ کام بار بار کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آتا ہے کہ اگر کوئی کام میں نے کیا اور ایک خاص نمبر آف ٹائمز تک نہیں کیا، جیسے کچھ لوگوں کے ذہن میں ایون نمبرز ہوتے ہیں یا آڈ نمبرز ہوتے ہیں کہ میں نے 3 دفعہ اگر یہ چیز نہیں گنی تو یہ چیز صحیح نہیں ہوگی، تو وہ بار بار اس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ بھی او سی ڈی کے اندر آتا ہے. او سی ڈی میں شروع میں تو obsessive compulsive disorder تھوڑے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور بالعموم نوجوانی کی عمر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ بڑھتا ہے. اور جتنے انسان کمپلشنز بڑھاتا ہے اپنا اتنا آہستہ آہستہ اور او سی ڈی بڑھتا جاتا ہے.
اور ایک ٹائم آتا ہے جب انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ اس کے اندر قید ہو کے رہ جاتی ہے. تو یہ ڈس آرڈر اس کو WHO نے 10 ان ڈس آرڈرز میں شمار کیا ہے اوور آل بیماریوں میں، جو کہ انسان کو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ اس کی زندگی پہ اثرات ڈال سکتے ہیں منفی. تو اس بیماری کے بارے میں آج میں نے آپ کو بریفلی کچھ بتایا ہے. میں آنے والی کچھ ویڈیوز اس کے بارے میں اور کروں گا تاکہ تفصیل سے ہم اس کے بارے میں بات کر سکیں، اور اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ باتیں جو ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا. تھینک یو.